اللہ اور اکابر کے معمولات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ معافی اللہ سے مانگتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابھی آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی، 4-5 سال عمر تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور کثرت سے رونا. یہ عالم اتنا تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں دن رات زار و قطار روتے رہتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ادھر اللہ کا ذکر ہوتا، عذاب کی بات ہوتی، حساب و کتاب کی بات ہوتی، تو ادھر آپ کے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے، بہنے لگتے، اور اس قدر زار و قطار روتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی دن چھوڑ دیتے. حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کثرت بکا اور کثرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واعظ میں یہ بیٹھے ہوتے وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے. وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت ہی کی بات کرتے رہتے. جب دیکھتے نا بچہ بیٹھا ہے، یحییٰ علیہ السلام اپن کے صاحبزادے بیٹھے، تو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اتنی بات کا ایک جملہ اس کے کان میں پڑ گیا، 1 ہفتہ یہ کھانے پینے سے دور رو کے اپنا حال اس طرح کر دے گا. ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اور ان کو بھی ان کی بھی کان ترس جاتے، وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد گرامی دیکھیں نہ اور معافی کی بات ہو کر بیٹھے، اللہ کی معاف سے معافی مانگنے کی بات، اللہ کے عذاب کی بات کر دیں. ان کو ایک لذت آتی، بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا، ان کا کیف پورا ہوتا. ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے دوزخ کی بات کر دی، جہنم کی بات کر دی، بخشش و مغفرت کی بات کر دی. اس قدر زار و قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. جب چیخ نکلی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو یحییٰ بھی موجود ہے. اٹھا کے گھر لے آئے، زار و قطار روتے رہے. کھانا پینا چھوٹ گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے. بالآخر گھر سے باہر نکل گئے، 4 سال عمر ہے. پہاڑوں پر جا پہنچے، ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسلسل خدا کے حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی. 3 دن اور 3 راتیں آپ کے والدین ماجدین آپ کو 3 دن تلاش کرتے رہے. تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ پہنچے جس غار کے دہنے میں سجدہ ریز 3 راتوں سے رو رہے تھے. کچھ پتہ نہ چلے. وہاں ایک بکریاں چروانے والا پھر رہا تھا، چرواہا. اس سے پوچھا بھئی اس عمر کا ایک معصوم بچہ، پیارا سا خوبصورت سا بچہ تو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف؟ وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا. اتنی بات ہے کہ آج 3را دن ہے، اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے، اور 3را دن ہے میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونا سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں. اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے، کوئی اتنا سوز ہے، کوئی اتنی آہو بکا ہے، کوئی اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ، اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. میں خود پریشان ہوں، خدا جانے کون ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو یحییٰ ہی ہو سکتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قریب اندر گئے. ان کے قدموں کی آہٹ جو سنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آ گئے ہو؟ پوچھا ملک الموت ہو؟ اگر ملک الموت ہو تو چونکہ رونے میں آنکھیں بند تھی، فرمانے لگے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگا. ماں باپ سے معافی مانگا. وہ فرمانے لگے بیٹے یحییٰ ہم ہی تیرے والدین تمہیں لینے کے لیے آئے. گھر لے گئے، جا کے کچھ کھانا کھلایا پلایا، اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا. فرمایا بیٹے، وہیں پتھر پہ فرمانے لگے بیٹے اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر،
تو معصوم ہے, تجھے رونے کی کیا ضرورت. فرمانے لگی امی جان اس بات کی ضمانت دے دیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا, میں رونا چھوڑ دیتا. یہ ضمانت آپ دے دیں کہ میرا رب مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا, میں رونا چھوڑ دیتا. والدہ نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی. وہ پیار کر کے گھر لے گئی, کھانا کھلایا, 3 دن سے بھوکے تھے اور رو رو کے رخسار اندر کو دھس گئے تھے, شکل پہچانی نہیں جاتی تھی. پیار کیا, تھپکی دی, سلایا, فرمایا بیٹے تھوڑی دیر سو جا, تھوڑی دیر سو جا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بستر پہ لیٹے, آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگی ہی تھی, نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی کہ یحییٰ اب آخرت بھول گیا, یحییٰ بھول گیا ہمیں, اب ہمیں بھول گیا, آخرت کو بھول گیا, اب آرام کی نیند آ گئی. بے دردانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے انبیاء اس طرح اللہ کے حضور معافی مانگنے والے, ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والے اور معافی مانگنے والے. الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, اور جس کو حضرت بابا صاحب نے بھی بیان فرمایا فوائد السالکین میں, انہوں نے اسرار الاولیاء میں فرماتے ہیں ایک جوان ولی اللہ تھا, ایک جوان ولی اللہ, عبادت گزار. عالم اس کا یہ اللہ کے حضور عاجزی کا کہ گلیوں میں چلتا اپنے کام کاج کے لیے, تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے, چلتا تب بھی آنسو بہتے. وہ کس طرح ہے, ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں. عشق جنہاں دی ہڈی رچیا رومن کم انہاں, عشق جنہاں دی ہڈی رچیا رونا کم انہاں. ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں, روندے ٹردے راہاں. وہ جوان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ جوان گلیوں میں بھی چلتا روتا, دن بھر عبادت کرتا, سارا دن روزے اور عبادت میں بسر ہوتا. اور جب رات ہوتی اس نے اپنے کمرے میں چھت کے ساتھ ایک رسہ لٹکا رکھا تھا. جب رات ہوتی وہ رسہ گلے میں ڈال لیتا اور کرتا مولا اب تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا ہے, جو سلوک کرنا ہے یہی کر لے, آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا. جو سلوک کرنا ہے ابھی کر لے, آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا. اور ساری رات اللہ کے حضور اس طرح سجدے میں گر کے وہ شخص, وہ جوان رو رو کے بسر کر دیتا. جوانوں ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی. جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی, اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی, اس سوز کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی, اللہ کے عشق اور اللہ کے خوف کی اس آگ کو من میں لگانے کی ضرورت تھی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ جوان ولی اللہ جس کی پوری زندگی اس طرح بسر ہوئی, دن بھی اور رات بھی, جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا, اس کی وفات کا وقت قریب آیا, اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور کہا امی جان میں 3 درخواستیں کرتا ہوں, انہیں پوری کرنے کا وعدہ کر لیں. والدہ نے فرمایا بیٹا کر. عرض کیا امی جان میں بڑا گناہگار ہوں, اللہ کا مجرم, میں زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر نہیں کر سکا, اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا. اب یوں ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے میں مر جاؤں تو امی جان میرے گلے میں رسا ڈال لینا اور گھر کے چاروں کونوں میں میری لاش کو گھسیٹنا اور کہنا کہ جو خدا کا نافرمان ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے.
میری لاش کو گھسیٹنا رسا ڈال کر اور آواز سے کہنا یہ دیکھو خدا کے نافرمان کا حال. اور دوسری بات یہ کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. کہیں کوئی میری میت دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ نافرمان جا رہا. اور تیسرا یہ کہ جب مجھے دفن کر چکے تو لوگ واپس پلٹ آئیں گے. امی جان آپ میری قبر پہ کھڑی رہنا, جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو میرے پاس تو کچھ نہ ہوگا, شاید ماں کے قدموں کے سبب سے مجھے چھوڑ دے. ماں نے وعدہ کر لیا, بس اتنی بات ہوئی, روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, قفس انصری سے پرواز کر گئی, وصال ہو گیا. اب ماں نے وعدے کے مطابق رسہ اٹھایا اور اٹھا کے اس جوان بیٹے کے گلے میں ڈالا, اور رسہ ڈالنے ہی والی تھی کہ ٹو ٹو کہ آتے ہوئے غیب سے آواز آئی, اے خاتون پیچھے ہٹ جا, تمہیں کیا خبر یہ تو خدا کا محبوب ہے. لائٹیں بند کر دیں. تمہیں کیا خبر یہ تو خدا کا محبوب ہے. اور دوست کے پاس پہنچ گیا, اس کی روح تو عرش تک پہنچ گئی. بڑا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے. تو دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہر لحظہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف راغب رکھیں اور ہمیشہ اللہ کے حضور معافی کے طلبگار رہیں, اس کے حضور معافی مانگتے رہیں, ہر وقت معافی مانگتے رہیں, ہر وقت معافی مانگتے رہیں. یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے. حضور علیہ السلام نے یہ سبق دیا اور فرمایا کہ جب بھی خدا کے حضور ہاتھ اٹھاؤ تو ان تغفر لی, تو عرض کرو میرے مولا مجھے معاف کر دے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, کہ اللہ کے نیک بندے جنتوں میں ہوں گے اور نافرمان اور بدکار بندے دوزخ میں ہوں گے. یہ آیت پڑھ کے رو رو کے بے ہوش ہو کے گر پڑتے, اور ہوش میں آتے تو کہتے معلوم نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا, معلوم نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا. سو اللہ کی حضور ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے. اسی سے اصلاح ہوتی ہے نفس کی, اسی سے اصلاح ہوتی ہے قلب کی, اسی سے اصلاح ہوتی ہے باطن کی اور ظاہر کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ہر لحظہ اپنے حضور معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.